تو اولاد کو بھی ہم اس لائق نہیں بنا سکے، نہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکھا سکے، نہ فاتحہ کا طریقہ بتا سکے، کچھ نہیں۔ بے شک یاد رکھو پیارے، اس لیے کہا گیا کہ اپنے اولاد کو نیک اولاد بناؤ۔ جب تک آپ کے اولاد نیک عمل کریں گے، یقین جانیے اس نیکیوں کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملتا رہے گا، اس کے ماں باپ کو ملتا رہے گا، اس نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن حالات یہ ہے کہ ہم غفلت کے چادر اڑ کر سو گئے، ہمیں ذات ہی نہیں۔ اس کے بعد جو سارے لوگ قبرستان میں قبر میں لٹا کر چلے آئیں گے، کیا آپ نے سوچا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ نہیں۔ جب آپ کو قبر میں لٹا کر کے سب لوگ واپس آ جائیں گے، چند دنوں کے بعد آپ کی آنکھیں بن جائیں گی، چند دنوں کے بعد آپ کا پیٹ بھر جائے گا، چند دنوں کے بعد جو ہڈیوں میں گوشت لگا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ سب کے سب گل جائے گا، گوشت چھوڑ دینا، ہڈیاں باقی رہ جائے گا، آپ کا ناخن نکل جائے گا، دانت الگ ہو جائے گا۔ کیا آپ نے سوچا؟ آج ہم بڑے فخر سے محسوس کرتے ہیں ہماری آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، ہمارا جسم بہت مضبوط ہے، ہم جم جا کر کے اپنی بوٹیوں کو بنا رہے ہیں، یہ بوٹیاں کل آپ کے قبر میں الگ ہو جائیں گی۔ جسم آپ کا جو مضبوط دنیا کے اندر دکھا رہا ہے نا، سب ختم۔ اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی پر کبھی گھمنڈ مت کرو، بے شک آخرت کے بارے میں سوچو۔ بالکل بالکل سوچا، نہ دنیا کے اندر کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، تو ہمیں کس بات کا گھمنڈ ہے؟ بس ہمیں اتنا سوچنا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہم آخرت کے بارے میں سوچیں، اور جو آخرت کے بارے میں سوچنے والا ہوتا ہے نا، وہ کبھی گناہوں کے طرف مائل نہیں ہوگا، وہ کبھی اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ حدیث شریف آیا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ دلوں کے اندر جو گناہوں کے داغ دھبے لگ جاتے ہیں نا، اس جنگ کو چھڑانے کا بہترین ذریعہ ہے موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن کی تلاوتیں کرو، تو یہ جو گناہوں کے داغ دھبے ہیں وہ گناہوں کے داغ دھبے آپ کے ختم ہو جائیں گے، گناہوں کے داغ دھبے نکل جائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر ہم اور آپ مختصر زندگی لے کر آئے ہیں، ہمیں چھوڑ کے چل جانا ہے، تو آخرت کے بارے میں کچھ سوچیے۔ بے شک اور آج جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو دنیا کے اندر نیک اولاد کو چھوڑ کے جاتا ہے، اس کا اولاد نیک عمل کرتا ہے۔ جناب چندو صاحب کے اولاد نے نیکیوں کی محفل کا اہتمام کیا، یا بھائی جی بے شک، کس لیے؟ کہ اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو پہنچے، یہ ان کے اولاد نیک عمل دنیا کے اندر کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو نیکیوں کا ثواب پہنچانے کے لیے، بے شک تو یقیناً انہیں ثواب پہنچے گا، اور ان نیکیوں کے ذریعہ انہیں سکون ملے گا۔ جیسا انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، اسی طرح سے کوئی نیک عمل بھیجتا ہے، چونکہ ان لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اپنے اولاد کے لیے سب کچھ کیا، میرا اولاد میرے لیے کیا کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ مومن کی روحیں ان کے گھروں تک آتی ہے، اگر کوئی اولاد یا اس کے رشتے دار یا اس کے اقربا نیکیوں کا تحفہ انہیں پیش کرتے ہیں نا، تو نیکیوں کا تحفہ پانے کے بعد انہیں دعائیں دے کر جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، کوئی ہمیں کوئی تحفہ پیش کرے
या किसी को कोई तोहफा पेश करता है तो क्या करता है लोग? यही करता है कि उनके लिए दुआ देता है, बेशक दुआ देता है कि अल्लाह उन्हें दुनिया के अंदर सलामत रखना। तो कोई अपने माँ बाप के नाम कुरान की तिलावतों का तोहफा पेश करता है, नेकियों का तोहफा पेश करता है, तो उनकी माँ बाप उनके लिए दुआएं देकर जाता है। और जब तक जिंदगी सलामत रहे प्यारे, आखिरी जुमला मेरा सुनिए, जब तक माँ बाप की जिंदगी सलामत रहे आप उनकी खिदमत करते रहिए। बेशक सारी कामयाबी इंसान की माँ बाप की दुआओं में है, बेशक सारी कामयाबी माँ बाप की दुआओं में है। और जब माँ बाप गुजर जाए तो उनके नाम की सारी सवाब। हदीस शरीफ आया कि जो इंसान अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकतों का नुज़ूल फरमाता है, अल्लाह उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देता है। बेशक अल्लाह ताला हमें और आपको इन कीमती बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। उसके लिए सलात व सलाम।